اے نبی خدا، یہ پیغام خداوند یکتا کی جانب سے ہے، ہم نے تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ زلیخا جیسوں سے کمبی اور مقابلے سے اجتناب کرو، کیونکہ اگلے ہی چند لمحوں بعد وہ کہے گی کہ کیونکہ یوسف نے دیکھا کہ اس کی خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تو زبردستی پر اتر آیا، اور اس وقت تم جرم کے مرتکب قرار پاؤ گے۔ اس شیطانی امازگاہ سے دروازے کی طرف بھاگو۔ اے نبی خدا، یہ پیغام خداوند یکتا کی جانب سے، دروازے کی جانب بھاگو۔ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، تم اطاعت کرنے پر مجبور ہو۔ خیال ہے یہاں بہت کچھ ایسا ہے جو وضاحت طلب ہے۔ سن رہا ہوں، کیا کوئی کچھ بتائے گا؟ واہے ہو ہم پر، ہماری محبتوں کا یہ صلہ ہے۔ دیکھ رہے ہو آپ کی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے۔ جو آپ کی بیوی پر بری نظر رکھتا ہو اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ اس کو قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ لیکن یہ بانو زلیخا تھی جو مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھیں۔ میں نے خود دیکھا کہ یوسف غلط ارادے سے بانو زلیخا کے کمرے میں داخل ہوا۔ علی جناب، میں جانتا ہوں کوئی بھی دلیل لے آؤں آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی، اور یہاں تو بات آپ کے ناموس کے تحفظ کی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ اپنی بیوی کے حق میں ہی فیصلہ دیں گے، کسی اور میں بھی بانو زلیخا کے خلاف شہادت دینے کی جرت نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے ان کے غصے کی آگ میں جل کر خاکستر ہو جائیں۔ میرے غصے کو مزید ہوا مت دو۔ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل یا گواہ کی بتاؤ تو یہ معلوم ہو کہ گنہگار ہے۔ میرے پاس نہ اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت ہے اور نہ ہی کوئی خادمہ میرے حق میں شہادت دیتی ہے۔ تم مجرم ہو اور سزا کے مستحق ہو۔ مجھ پر پہلے ہی اطاعت نہ کرنے کا الزام ہے، لیکن حقیقت وہی ہے جو میں نے بیان کی۔ انہوں نے خود مجھے طلب کیا اور مجھے اپنی جانب مائل کرنا چاہا۔ میرے پاس سوائے اپنے خدا کی کوئی گواہ نہیں۔ تم زلیخا کے کمرے میں داخل ہوئے، کاری ماما گواہ ہے۔ سب جانتے ہیں کہ بانو قصوروار ہے، مگر کسی نے بھی گواہ دینے کی جرات نہیں ہے۔ اپنے گواہ سے کہو کہ یہاں حاضر ہو کر شہادت دے۔ اس وقت تو میرا خدا ہی میرا شاہد ہے، اور اگر وہ مجھے تنہا چھوڑ دے تو سخت ترین آزمائش میری منتظر ہوگی۔ آپ اس غلام کی باتوں پہ یقین تو نہیں کرو گے نا؟ اگر تم اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکے تو
ابھی اسی لمحے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. عالی جناب، میں نے دیکھا کہ یوزار صرف قصر کی راہداری سے آئے اور کیسل وہی بچہ ہے جس کی رونے کی آواز آ رہی ہے، اور اسے بہلایا اور پھر اس راہداری میں داخل ہوئے اور دروازہ بند کر دیا. میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ اسے اپنے سر پر کھڑا دیکھا. جب چلائی اور مدد کو پکارا تو یہ بھاگ کھڑا ہوا. ردامون کو یہاں بلاؤ. یوزار سیف کو ابھی اور اسی وقت سزا ملنی چاہیے. میرا شاہد ہے. کہاں ہے تمہارا گواہ؟ کون ہے؟ ابھی اور اسی وقت اسے حاضر کرو. جی جناب، میں ایسا گواہ حاضر خدمت کروں گا جو نہ مجھے پہچانتا ہے، جو میری حمایت کرے، اور نہ ہی بانو کو کہ دشمنی کرے. وہ طوطے کی طرف فر فر بولے گا اور یہ بھی سمجھ نہ پائے گا کہ کس کے حق میں اور کس کے خلاف میں بولا ہے. اور دوسرے یہ رشتہ دار بھی بانو زلیخا کا ہے. یقیناً اس کی شہادت بانو کے حق میں ہونی چاہیے. بتاؤ کون ہے وہ؟ اس سے پہلے کہ سزا پاؤ اسے حاضر کرو. میرا گواہ وہ بچہ ہے جس کے رونے کی آواز آپ سن رہے ہیں. کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ میں آپ سے التجا کرتا ہوں میری ان تمام تر خدمات کی خاطر جو میں آپ کی خاطر بجا لایا ہوں کہ اس بچے کو یہاں بلوائیے. ایک نوزائیدہ بچہ گواہی دے گا؟ وہ چھوٹا بچہ؟ اس میں کوئی قباحت نہیں، کہیں کے لے کر آئے. درود بر علی جناب کوٹی پار. یہ رہی میری پھوپھیزا سکینہ اور یہ ہے کسی. کہو کہ گواہی دے. کیسین کلام کرو. جو کچھ میرے خدا نے تمہیں سکھایا ہے بولو. کیسین کلام کرو. حکم خالق یکتا